السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا کیسا ہے؟ جی احمدہ و صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ محترم ویس بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، آپ نے منع فرمایا ہے، جی جی آپ نے مطلق طور پہ منع فرمایا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے پیشاب کرنے سے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے تو مشرق اور مغرب یعنی کہ یہ بنتی ہے نا، تو وہاں پہ مشرق اور مغرب نہیں بنتی تھی، شمال اور جنوب بنتا تھا سعودیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے۔ اس وقت آپ نے پھر فرمایا کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو، شمال اور جنوب کی طرف نہ کرو۔ تو مطلب یہ کہ ان کے شمال اور جنوب میں یعنی قبلہ تھا نا، یعنی کہ شمال کی طرف قبلہ تھا، اگر پیٹھ کرتے تو وہ جنوب کی طرف منہ ہوتا تھا۔ تو آپ نے باہر کیف آپ نے یہ فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب وغیرہ نہیں کرنا، اور بیت اللہ کی طرف پیٹھ کر کے بھی پیشاب نہیں کرنا۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بیت اللہ کا ادب اور احترام ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اس نے تھوکا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ کون ہے؟ پوچھا، کہنے لگے بتایا کہ جی یہ فلاں قبیلے کے اندر یہ امام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ امامت کے قائل لائق نہیں ہے، چونکہ اس نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے، یعنی کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی نہیں چاہیے۔ تو باہر کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے، منہ بھی اور پیٹھ بھی کر کے پیشاب کرنا، چھوٹا پیشاب ہو بڑا پیشاب ہو، آپ نے منع کیا ہے۔ البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنی کمرے کی کوٹھے کی چھت پہ چڑھا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیت الخلاء میں ہیں اور آپ کا منہ قبلے کی طرف ہے۔ تو اس حدیث سے استدلال محدثین کا، تمام محدثین کا یہی ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی مثلا جیسے بیت الخلاء ہمارے گھروں میں بن جاتے ہیں، اب اس کی کوئی لوکیشن اس قسم کی بنتی ہے، کوئی اس کا کوئی صاحب بن نہیں رہا کہ اس کا منہ کہیں دائیں بائیں ہو اور اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، چونکہ وہ بند ہے، کمرے کے اندر ہے، بیت الخلاء میں ہے، تو اس میں یعنی کہ رعایت ملتی ہے۔ لیکن کھلے میدان میں، باہر جنگلوں میں یا کھیتوں میں ایسی کیفیت میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ تو باہر کیف ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطاً، اگر اپنے گھروں کے اندر بھی ہم ٹائلز وغیرہ بناتے ہیں تو ہم اس کا خیال کریں کہ اس کا منہ کہیں بیت اللہ کی طرف نہ ہو جائے اور نہ پیٹھ اس کی طرف ہو۔ لیکن اگر مجبوری ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، تو پھر اس عبداللہ بن عمر کی حدیث سے استدلال ملتا ہے کہ اگر آدمی بیت الخلاء یعنی کہ چار دیواری کے اندر بیٹھ کے پیشاب وغیرہ کرتا ہے تو اس کی اجازت ملتی ہے بامر مجبوری۔ تو حکم یہی ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب یا پخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔